السلام علیکم دوستو آج بھی ہر روز کی طرح آج ہم ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت علم اور عقل سے نوازا ہے، اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک ہر روز ہزاروں لوگوں کو ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور کافی سارے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسلام قبول کرنے بھی آتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، آج بھی انہی لاکھوں لوگوں میں سے آپ کو ایک انسان کا سوال سناتے ہیں اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شخص بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے مطمئن ہوتا ہے، اور کیا یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک میرا کا نام جواب سمیر سن سریش کر گوپائے ہے اسلام قبول کرتا اور میں ہے؟ 15ویں دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں دو گٹ کیوں ہے، دو گروپ کیوں ہے؟ تو دوستو، آپ نے سوال تو سن لیا، اب آگے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سن لیتے ہیں۔ اور دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سن کر آپ بھی مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں، ہمیں اپنی رائے بھی ضرور بتائیں۔ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ کو کیسے پتا چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے۔ بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے۔ یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے، اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھیں گے۔ تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ۔ مائک نمبر 3، خواتین کے شعبے میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے۔ گڈ ایوننگ، میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں۔ میں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہے؟ میں نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے۔ تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر، تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں۔ لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں، تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے۔ لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے، اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں۔ جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے۔ اکثر
آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو، تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسے منانا غلط ہے. ہوپ دان سے کوشچن. مائک نمبر 2 بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. ہاں، میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال کچھ الگ ہے. میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا میں پہلے سے بہت مانتا ہوں. مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں. یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے. تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے، ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا، میرا کچھ مطلب زخم. پلیز مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. میں نرملا چوہان بول رہی ہوں، میں کرسچن ہوں اور مجھے اسلامی مذہب قبول کرنا ہے، کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے، اس لیے یہ مذہب مجھے سب سے بیسٹ اور سب سے پیارا ہے. ماشاءاللہ، بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے، اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی مالی دباؤ؟ کوئی مالی دباؤ نہیں، فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے، مالک ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے، کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے، جی ہاں. اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم، اسلام مذہب سب سے بہترین ہے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا
اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے. اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے، تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے، اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے. ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف، اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam, sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی ریوالونگ اراؤنڈ اٹ، اس کے گول چکر لگا رہی ہے. لیکن سائنس کہتا ہے، بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے. بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے. تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے. ارتھ از اے پلانٹ. تو آپ جب کہتے ہیں کہ پلانٹس گول چکر لگا رہا ہے سورج کے، ارتھ از آلسو اے پلانٹ. لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولار سسٹم کا سینٹر ہے، ساری کائنات کا سینٹر نہیں ہے. جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات بنائے اور دن بنائے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، یہ آپس میں گھوم رہے اور اپنے محور پہ چکر لگا رہے. قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند besides revolving they are even rotating about their own axis. means گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ بھی چکر لگا رہے ہیں. This science has agreed and even Quran has agreed. Hope that answers the question. تو دوستو جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا، یہ شخص بھی باقی لوگوں کی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے بالکل مطمئن ہو گیا. دوستو اسلام ایک سچا اور صحیح مذہب ہے، اس لیے تو اللہ پاک جسے اپنا بنانا چاہے تو اسے اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی. ایسے ہی کافی سارے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسلام قبول بھی کرنے آتے ہیں اور اسلام کو اپنے مذہب بنا لیتے ہیں. وہ دوستو کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل بھی ساتھ میں سبسکرائب کر لیں.